اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يهيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النور کی آیات ہیں منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. میرے محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد زیادہ تر جن اقوام سے معارضہ اور مقابلہ تھا مکہ مکرمہ میں حضور کے معارض و مقابل مشرکین مکہ تھے جو عبادت اصنام میں مبتلا تھے، بتوں کے پجاری تھے، اور انہوں نے اللہ کے کعبے میں بھی تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے. صفا پہ بھی بت تھے، مروہ پہ بھی بت تھے، شاہ زمزم پر بھی بت تھے، کعبۃ اللہ کے باہر بھی بت رکھے ہوئے تھے، اندر بھی بت رکھے. تو یہ تو تھے مشرکی. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، کیونکہ مدینہ منورہ میں الحمدللہ اسلام میرے محبوب کے جانے سے پہلے داخل ہو چکا تھا. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ نہیں پہنچے تھے، لیکن مدینے والے اسلام میں داخل ہو رہے تھے. مصعب ابن عمیر نے اللہ کے نبی کے حکم سے وہاں جا کے دعوت اسلام کا کام کیا. اسی لیے بیعت عقبہ ثانیہ میں تقریباً 70 سے 80 کے درمیان میں مدینے والے آئے اور اسلام لائے. پھر صحابہ نے ہجرت کی. بعض صحابہ نے ہجرتیں 2 کی ہیں، مکہ سے حبشہ کی طرف اور پھر واپس آ گئے، پھر مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف. اور بعض صحابہ نے حبشہ سے سیدھا مدینہ کی طرف. تو ان کی بھی پہلی ہجرت مکہ سے حبشہ، دوسری پھر مدینہ منورہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، اسلام تو پہلے جڑیں پکڑ چکا تھا،
لیکن حضور کے جانے کے بعد تو ایسا اللہ کی رحمت سے غلبہ اسلام ہوا کہ بڑے بڑے قبائل اور قبائل سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبائل جو تھے وہ آباد تھے پہلے سے۔ ان کا وطن مدینہ نہیں تھا، جیسا کہ اب وہ اپنے نقشے میں دکھاتے ہیں گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے مدینہ ہمارا حصہ ہے اور ہمارا حق ہے، یہ جھوٹ ہے۔ وہ تو مدینہ منورہ صرف اس لیے آئے تھے کہ انہوں نے اپنے کتابوں میں پڑھا تھا، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحائف میں، صحف موسیٰ میں، صحائف ابراہیم میں، کہ ایک نبی پیدا ہوں گے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر قیامت تک انہی کا دین رہے گا۔ وہ تو اس لیے آئے تھے کہ ہم اسلام لائیں، وہ اسی انتظار میں تھے، جن میں بنی نذیر تھے، بنو قریظہ تھے، بنی قینقاع تھے، یہ ان کے قبائل تھے۔ ان میں کافی لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سونے کا کام کرتے تھے، صرف ایک قبیلہ ہے جو مختلف کام کرتا تھا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو ولد اسحاق کے بجائے ولد اسماعیل میں پیدا فرمایا، تو اب یہودی جو تھے وہ بغض و عناد سے انکار کرتا کہ بھئی بنو اسرائیل میں نبوت ختم ہو گئی، حالانکہ یہ بھی ان کا جھوٹ ہے۔ یہ بڑی مکار و عیار قوم ہے۔ جن دنیا میں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مطالعہ کریں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک پورے عالم میں، مشرق مغرب شمال جنوب میں جہاں بھی فساد ہے، فتنہ ہے، اس کے پیچھے یہودی ہے۔ یہ مسلمانوں میں جو فرقے بنے ہیں، روافض بن گئے، خوارج بن گئے، معتزلہ بن گئے، کرامیہ، قدریہ، جبریہ، مشبہ، سب یہودیوں کے فتنے ہیں۔ یہ جتنے بھی مذاہب ہیں، یہ جتنے فرقے بنے دنیا میں، یہ سارے کے سارے ان کے پیچھے جب آپ دیکھیں گے، کہیں آپ کو عبداللہ ابن سبا نظر آئے گا، کہیں حسن ابن سبا نظر آئے گا، کہیں عبداللہ ابن جہب نظر آئے گا، کہیں عبداللہ ابن ابی ابن سلول نظر آئے گا۔ یہ تمام یعنی اسلام کو تقسیم کرنے والے جتنے فرقے باطلہ ہیں، ضالہ ہیں، یہ سب کے پیچھے یہود ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل الی ولد اسماعیل، کہ بھئی نبی آ رہے تھے ہمارے بنو اسرائیل میں، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اب نبوت چلی گئی ولد اسماعیل میں، تو بنو اسرائیل کا تو سلسلہ ختم ہو گیا۔ لہذا انہوں نے بغض و عناد میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ حالانکہ یہ بھی ان کا جھوٹ ہے، کیونکہ حضرت سیدنا ابراہیم کی اولاد ہیں سیدنا اسحاق اور سیدنا اسماعیل۔ اصل جد امجد کون ہیں؟ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام۔ پھر اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب ہیں، جن کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ پھر حضرت یعقوب کی اولاد میں حضرت یوسف ہیں۔ تو جتنے بنو اسرائیل کے انبیاء ہیں وہ سب اسی طرح یعنی ولد یعقوب ہیں، ولد اسحاق ہیں۔ اب حضرت اسماعیل بھی تو اسی ابراہیم الخلیل کا بیٹا ہے جس کا بیٹا حضرت اسحاق ہے، یعنی جد امجد تو ایک ہے، لیکن بس یہ بھی ضد ہے نا کہ اس بھائی کے بجائے اس بھائی کو کیوں ملی شان۔ ورنہ اللہ
اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا ہے کہ میرے محبوب یہ تو آپ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو میرے مدنی کو ایسے جانتے ہیں جیسے بندہ اپنی اولاد کو جانتا ہے، یعنی اولاد دور بھی ہو بندہ پہچان لیتا ہے میرا بیٹا ہے، اندھیرے میں ہو، آواز سے، قد سے، قامت سے، چلنے سے جانتے ہیں کہ اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور وہی النبی الخاتم ہیں، اور اسی کے ہم انتظار میں تھے، لیکن بس حسدن و بغین، دل میں حسد آ گیا، دل میں سرکشی آ گئی، انکار کر گئے۔ تو بہرحال اب جب حضور مدینہ منورہ میں آئے تو اب مقابلے پر یہود آ گئے، اور اللہ کی شان یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرا مدنی ہر آنے والا وقت تیرے گزرے ہوئے وقت سے بھی میں اور اچھا کر دوں گا۔ تو حضور کی شان روز بروز بڑھتی گئی۔ وہ یعنی جو سورج تھا نبوت کا وہ اب عین اپنے عروج پہ آتا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب شان دی اور اسلام کا غلبہ ہوا، اور پھر اللہ پاک نے اب مکہ بھی فتح ہو گیا، بدر میں اللہ نے کامیاب فرمایا، حنین فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، تمام قبائل سرنگوں ہو گئے، تو یہودیوں نے دیکھا کہ اب مقابلہ نہیں ہو سکتا، مسلمان بن کے اندر داخل ہو کے مسلمانوں کو کاٹو۔ اسی لیے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی لارنس آف اریبیا کا روپ دھارا گیا، کبھی کوئی لارڈ مکالے بن کے سامنے آیا، کبھی کوئی سائمن کمیشن لے کے دوڑ پڑا، کبھی کسی کو لسانی جھگڑوں میں الجھایا گیا، زبان پہ لڑایا گیا، کبھی کسی کو قومیتوں پہ لڑایا گیا، ہم عرب ہیں تم عجم ہو، یہ ہندی ہے یہ سندھی ہے، یہ اردو سپیکنگ ہے یہ پنجابی سپیکنگ ہے، وہ سارے مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اردو کیا ہندی کیا سنسکرت کیا۔ ہمیں تو اسلام نے پرویا ہوا ہے نا۔ جو بات آج بھی ہمارے جدید پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور وہ مولویوں کی دماغ سوزی سمجھتے ہیں، ہماری صرف یہی چیز پکار ہے کہ خدا کے لیے ہمیں اکٹھا کرنے والی قوت ہے اسلام، جب اسلام کمزور ہو جائے گا تو ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ ہمیں ایک گھر میں اب دیکھیں نا، الحمدللہ اللہ ہر آنے والے کو حج نصیب فرمائے، مقیم کو غیر مقیم کو اللہ پاک رحمتوں کے ساتھ حج مبرور نصیب فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ پوری کائنات سے مخلوق کھینچی آ رہی، کعبۃ اللہ کے طواف کے منظر پہ غور کریں کہ اس میں عرب بھی ہیں، عجم بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، اس میں اردو والے بھی ہیں، پشتو والے بھی ہیں، سندھی بولنے والے بھی ہیں، ہر قوم کا ہر ملک کا بندہ چلا آ رہا ہے، ایمان سے سب کی زبان میں لبیک اللہم لبیک ایک ہی بات۔ جب امام نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر، کوئی پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، یا ادھر کون کھڑا ہو گیا، ادھر کون کھڑا ہو گیا، کوئی ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، بندہ ہو صاحب ہو محتاج و غنی ایک ہوئے۔ تو یہ وہ رشتہ ہے جو ہمیں جوڑتا ہے، جب اس رشتے کو آپ کمزور کر دیں گے، جب اسلام اور ایمان کی عقیدے کی قوت کو آپ کمزور کر دیں گے تو پھر آپ ٹوٹیں گے۔
پھر وہ کہے گا میں ہندی ہوں، وہ کہے گا میں سندھی ہوں۔ یہی اصل میں وہ رشتہ تھا جو میرے محبوب نے مضبوط کیا تھا اسلام کا رشتہ، کہ رحمت دو جہاں جب بیٹھتے تھے، ایک طرف حضرت ابو بکر کرشی ہے، عمر ہے، ادھر دیکھو تو بلال حبشی ہے، ادھر دیکھو تو سلمان فارسی ہے، تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ہے۔ اور سب کھڑے ہوئے ہیں، ایک امام ہے، اگر مصلی پہ حضرت آقا کھڑے ہیں سب پیچھے کھڑے ہیں، ابو بکر کھڑا ہے سب پیچھے کھڑے ہیں۔ اگر کبھی عبد الرحمن ابن عوف کو نماز پڑھانی پڑتی ہے سب پیچھے کھڑے ہیں، کبھی مصلی پہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی کھڑا ہے سب پیچھے کھڑے ہیں۔ حضور پاک ایک مدینے والے کو بلاتے ہیں، انصاری کو، ایک مہاجر کو، تم بھائی ہو؟ اس کا بھائی ہے بس۔ اور پتہ ہے اللہ صحابہ کی عظمتوں کو دیکھیں کہ جب حضور نے بھائی بنا دیا نا تو صحابہ نے کہا بھائی بات سنو، ایک بھائی وہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، باپ کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے، ایک ماں باپ کے دو بیٹے ہوں تو بھائی ہوتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا اس بھائی میں تو شک ہو سکتا ہے کہ میری ماں نے خیانت کی ہو، لیکن جس کو محمد مصطفیٰ بھائی بنا دے اس میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اپنے بھائی میں تو شبہ ہو سکتا ہے، اللہ معاف کرے عورت ہے خیانت کر گئی، لیکن جس کو حضور نے بھائی بنا دیا، اسی لیے تو حضرت علی جب بچ گئے نا تو کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا رسول اللہ آخیت بین المہاجرین والانصار، حضرت علی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا رسول اللہ سب کے تو بھائی بنا دیے، میں تو بچ گیا۔ آپ نے فرمایا علی اما ترضا، تم اس بات پہ راضی نہیں کہ میں محمد تیرا بھائی ہوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، رضی اللہ عنہ وارضہ۔ حضور نے فرمایا حضرت کی کتنی بڑی شان ہے۔ اچھا حضرت علی نے کیوں کہا تھا؟ بات کو سمجھو، ورنہ حضور کے حضرت علی تو پہلے اپنے ام رسول اللہ ہیں، ان کی تو پہلے سے رشتے داری ہے، وہ آج تو بھائی نہیں بن رہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، ابی طالب میرے محبوب کے چچا ہیں، اور پھر حضرت علی داماد محمد مصطفیٰ ہیں، وہ تو ویسے رشتے، لیکن حضرت علی جانتے تھے، اللہ نے حضرت علی کو فہم دیا تھا، علم دیا تھا، وہ علم کا دریا تھا، وہ سمجھ گیا کہ آج مدینہ منورہ میں حضور کی زبان سے جو بھائی بن جائیں گے یہ مقام پھر کسی کو نہیں ملے گا۔ وہ تو قومی رشتے ہیں نا، وہ تو ابی لہب بھی رشتے دار ہو سکتا ہے، وہ تو ابی لہب کا بیٹا عتبہ عتیبہ بھی داماد محمد مصطفیٰ ہو سکتا ہے، وہ تو رشتے ہیں، سب کے ہو سکتے ہیں، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، کسی سے بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ لیکن آج جو حضور آخا بین المہاجرین والانصار، آج حضور جو بھائی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اور جن مہاجرین انصار کو بھائی بنا رہے ہیں، یہ مقام پھر کسی کو قیامت تک نہیں ملے گا، نہ اور نبی آئے گا نہ اور کوئی بھائی بنے گا، یہ تو آخری ٹائٹل ہے کہ ایک حکم اللہ نے جاری کیا ہے، مہر محمد مصطفیٰ نے لگا دی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے بھائی ہو تم، کل ہر کلمے پڑھنے والا ایک دوسرے کا بھائی ہے، والمؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے تم دوست ہو، ایک دوسرے کے تم مددگار ہو، لیکن آج محمد مصطفیٰ نے بھی مدینہ منورہ میں بیٹھ گیا، اخوت ایمانی پہ مہر لگا دی، صحابہ بھائی بن گئے، اور کمال دیکھیں انصار کا، دعا کریں اللہ ہمارے ملکوں میں بھی مہاجر و انصار کے جھگڑے ختم فرما دے، اللہ سب کو پھر بھائی بنا۔ یہ وہ لوگ نہیں لڑتے، یاد رکھو، ہم تو نہ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں نہ ہمارا کوئی اتنے معلومات ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں
کوئی آدمی جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی ایمان ہو وہ مسجد میں جا کے نمازیوں پہ کبھی گولی نہیں چلا سکتا. مسجد اہل سنت کی ہو چاہے شیعہ کی ہو، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی اپنی عبادت کرے. اصل وجہ کیا ہے کہ وہی پیچھے یہود ہے. ہم ظاہر کو ڈھونڈتے ہیں، وہ اصل موجود ہے. وہ ہمارے ہاں ایک تھانے دار ہوتا تھا تو وہ کبھی کبھی بات سناتا. میں اس سے پوچھتا، میں کہا چاچا آپ جہاں ہوتے ہیں چوری چوری بند ہو جاتی ہے، باقی تھانے دار کنٹرول نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا وہ چوروں کو پکڑتے ہیں، میں چوروں کی ماں پکڑتا ہوں. ماں کو پکڑو اور بچے پیدا نہ کرے. ماں بیٹھی ہوئی ہے، 10 چور پکڑو گے 10 اور پیدا کر دے گی، کیسے چوری ختم ہوگی؟ اسی لیے آپ کے ہاں کنٹرول نہیں ہوتا. آپ ظاہر میں بھاگے، اس کو پکڑو اس کو پکڑو، مولوی ہوگا سنی ہوگا شیعہ ہوگا. یہ تو ظاہری بیچارے ایک نشانہ بن گیا. اصل تو پیچھے وہ یہودی ذہن ہے جو کار فرما ہے. ورنہ کوئی کلمے پڑھنے والا کسی نمازی پہ گولی چلا دے، کسی مسلمان کو قتل کر دے اور دعویٰ ایمان کا کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ. کسی مسلمان کا بے گناہ خون بہانا پتہ ہے اللہ نے جتنے غضب کے لفظ ہیں نا سارے جمع کیے ہیں قرآن میں کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ جو بندہ کسی مومن کو جان بوجھ کے مارے. اب اس کے ایمان میں کیا شک ہے؟ وہ بیچارہ نماز پڑھ رہا ہے. اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا وَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جیسے کافر مشرک کے لیے ہمیشہ کی جہنم میں، اس کو بھی میں ہمیشہ لمبی جہنم دوں گا. اب اتنا کافی تھا جب جہنم کی سزا ہو گئی، باقی کیا رہا؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس بندے پہ اللہ کا غضب، اسی پہ بس فرمایا وَلَعَنَهُ، اس پہ اللہ کی لعنت. میرا اللہ اتنی کافی ہے. فرمایا نا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا، میں نے اس کے لیے بڑا اہانت والا، بڑا اس کو ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. تو کیسے ایمان سے کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو، صرف یہ ہے کہ ذرا گہری نظر سے دیکھو تو تمہیں اپنے دشمن کے پہچاننے میں دیر نہیں لگے گی. سیدہ عائشہ ماں ہے، سیدنا علی بیٹا ہے. ماں اور بیٹے کو لڑانے والے کون تھے؟ صحابہ تھے. ان کے پیچھے بھی وہ یہودی دماغ تھا. ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے. اسی وقت سے لے کر آج تک وہی یہودی دماغ ہے. انہوں نے 2 فیصلے کیے ہیں اور اس پہ وہ مضبوطی سے عمل پیرا ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم عدد میں تھوڑے ہیں، مسلمانوں کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، 1 ارب 36 کروڑ مسلمان ہیں، اگر یعنی اتفاق کر کے پھونک بھی مار دیں تو وہ اڑ جائیں. تو انہوں نے کہا 2 کام کرو، ایک تو لیور آف اکانومی اپنے ہاتھ میں رکھو، سونے چاندی پہ کنٹرول کرو. اس لیے جہاں جہاں آپ دیکھیں گے، جہاں جہاں عالمی اقتصادی فیصلے ہوں گے، عالمی فورم پہ بندہ جو بیٹھا ہوگا وہ یہودی ہوگا. اور دوسرا انہوں نے کہا کیا کرو؟ انہوں نے کہا دوسرا یہ ہے کہ ہر ملک میں جو بھی جینیس بندہ ہو اس کو کسی طرح اپنا بناؤ، خرید کے بناؤ، پیسے سے بناؤ، دہشت سے بناؤ، قید کر کے بناؤ، ڈاکہ مار کے بناؤ، بس وہ بندہ نہ جانے دو. کیونکہ اس دماغ سے ہم نے کام لینا ہے. وہ دماغ مسلمانوں کے پاس نہ رہے. وہ اگر جینیس ہے، چاہے حدیث پڑھانے میں جینیس ہے اس کو بھی لے آؤ، تفسیر پڑھانے میں جینیس ہے اس کو بھی لے آؤ،
کرکٹ کھیلنے میں جینیس ہے اس کو بھی پکڑ لو، کوئی کمپیوٹر کا جینیس ہے اس کو بھی لے، کیونکہ ان سے ہم نے کام لینا ہے، کام دماغ کرتا ہے، ڈل آدمی کیا کام کرے گا؟ اب دیکھا نہیں کیسے وہ کام کرتے ہیں؟ ایمان سے کہیں کہ 1000 مولوی کو کہو تقریر کرے کہ حرم شریف میں اور مسجد میں میوزک بجانا حرام ہے، انہوں نے ایک چھوٹا سا موبائل جیب میں ڈال دیا ہے، لاکھ تقریریں کرتے رہو، ہم کعبے میں بھی میوزک بجوا دیں گے۔ اچھا، جس کو پنچ کرنا نہیں آتا، ہند سے پڑھنے بھی نہیں آتے نا جی، جس کو صحیح معنی میں بیچارے کو یہ پتہ نہیں کہ کون سا بٹن دبانا ہے، گانا اس کی جیب میں بھی پڑا ہوا۔ اب انہوں نے کہا کہ ذرا تکلیف ہوتی ہے، اتنا بڑا ٹیلی ویژن، اتنا بڑا اسکرین، 50 انچ، 60 انچ، 30 انچ، 20 انچ، 14 انچ، 10 انچ، 6 انچ، انہوں نے کہا بڑا لمبا کام ہے، اسی میں ڈیجیٹل فلم کے لیے مووی بنانے کا کیمرہ بھی اسی موبائل میں ڈال دو تاکہ اس میں فلم بنا کے حرم شریف بیٹھے، کعبہ نہ دیکھے، فلم دیکھے۔ یہ دماغ ہے، برین ہے جو کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا حاجی صاحب آپ کے پیسے چوری ہو جائیں گے، انہوں نے کہا جی کیا کروں، حاجی پہ تو جانے ہے، کمال کی بات ہے، ٹریولر چیک بنوا لو۔ کیا خیال ہے آپ کا، اس ٹریولر چیک سے وہ کتنا بزنس کرتے ہیں سال میں؟ اچھا اور کیا ہونا تھا جی؟ کمال ہے، کارڈ لے لو، ویزا کارڈ لے لو، سلور لے لو، گولڈن لے لو، فلانا لے لو، فلانا لے لو، کارڈ ڈالو، پیسے نکال لو۔ کبھی ماہرین اقتصادیات سے پوچھیں کہ صرف کارڈ میں اور ٹریولر چیک میں اور ٹرانسفر آف منی میں اربہ ڈالر سال میں وہ گھر بیٹھے کما رہا ہے، پیسہ ایک نہیں ڈالا، پیسہ تمہارا ہے۔ کیا ہے؟ دماغ ہے۔ اور ہم امت کو لڑا رہے ہیں کہ جناب آپ کیسے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ وہ بیٹھے بیٹھے ہوئے، یہ ٹریول چیک تمہارے، پیسے تمہارے، لیکن وہ گھر بیٹھے ہوئے۔ اچھا کتنے حاجیوں کا ٹریول چیک گم ہو گئے، وہ پیسہ کس کو بچے گا؟ کتنے مر گئے، ہمارے سے نکال ہی نہیں سکے، اس پیسے کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ اسی طرح دیکھ لو کہ آلو تو تمہارے ملک پیدا کرتے ہیں، ہمارے دور میں تو 4 آنے پہ کلو ہوتے تھے، اب 5 روپے کا ہوگا، 10 کا ہوگا، 12 کا ہوگا، لیکن وہ 5 روپے 10 روپے کلو والا آلو جو ہے، جب وہ خریدتا ہے یہودی، وہ اس کے چپس بناتا ہے، وہ اس کے ہیش بناتا ہے، وہ اس کے فنگرز بناتا ہے، وہ اس کو کئی شکلیں دیتا ہے، وہ اس کو گمبری بناتا ہے، وہی 10 روپے والے سے تم سے 10-20 ڈالر کماتا ہے وہی تمہارا آلو۔ وجہ کیا ہے کہ دماغ ہے۔ آپ اپنے گھر میں اچھے سے اچھا کھانا بنائیں، آپ کے گھر میں بہترین قیمہ صاف ستھرا بنائیں، بچے نہیں کھائیں گے، ان کو ایک برگر لے کے دے گے ماشاءاللہ تو وہ جناب ایسے اچھلیں گے جیسے آج بچے کی شادی ہو رہی ہو۔ وہ برگر ہے کیا بلا؟ ایک ٹکیا ہوتی ہے کیا میگی، وہ بھی پتہ نہیں بندے کا ہے یا جانور کا ہے، کس بلا کا ہے، اور اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ وہی سلاد ہوتی ہے، چیز ہوتی ہے اور ڈبل روٹی ہوتی ہے، وہ بھی 10 دن پرانی، انشاءاللہ کھانے کے فوراً بعد بیمار۔ لیکن وہاں گاڑیوں کی لائن لگی کھڑی ہے، 400 روپے کا برگر، 500 روپے، 600 روپے، 1000 روپے۔ پیزا بنا دیا ہے جناب، وہ 2000 روپے، 4000 روپے کا ایک پیزا، کیا ہے؟ اٹالین پراٹھا ہے۔ دماغ ہے، ورنہ اس میں ہے کیا؟ اصل بات کیا
وجہ ہے کہ انہوں نے وہ دماغ خریدے اور اکانومی پہ بیٹھ گئے. آج جس ملک کو چاہیں تگنی کا ناچ نچا دیں، جب چاہے تیری کرنسی ختم ہو جائے، جب چاہے اوپر چڑھ جائے. جب پیسے نہیں ہوں گے تم خود بخود مر جاؤ گے. آج تو پاگل ہیں نا جو لڑائی کرتے ہیں. آج تو لڑائی دماغ سے ہے، علم سے ہے. علم مسلمانوں نے چھوڑ دیا، ذلیل ہو گئے. 100 سال تک کا علم جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس تھا. یعنی آپ یقین کریں کہ یورپین اقوام جو آج اپنے آپ کو سپیریئر ایلیٹ فورس سمجھتی ہیں، ان کو نہانا بھی نہیں آتا تھا. یہ مسلمانوں کے ہاں باقاعدہ منظم طریقے سے حمام ہوتے تھے. ان کو نہانے کا بھی پتہ نہیں تھا، ان کو خوشبو لگانے کا بھی پتہ نہیں تھا کہ خوشبو کیا بلا ہوتی ہے. یہ تو دنیا کی بد تہذیب قوم تھی، جاہل، آوارہ، اور جن کے باپ کا پتہ نہ ہو. یہ تو بالکل اتل بعد ذالک الزنیم جن کو قرآن نے کہا ہے، اس کی تصریف سے تمام علوم کے خزانے جو تھے وہ اسلام کے پاس تھے، مسلمانوں کے پاس تھے. مسلمانوں نے ہر نئی چیز ایجاد کی. مسلمانوں نے عالم کو اس ظلمتوں کے اندھیروں سے نکال کے روشنی دکھائی. لیکن مسلمانوں نے افسوس ہے پڑھنا چھوڑ دیا، علم چھوڑ دیا. مسلمان غفلت کے شکار ہو گئے. مسلمان کے پاس دولت آئی تو عیاشی کا شکار ہو گیا. مسلمانوں کو انہوں نے جوئے میں لگایا، نشے میں لگایا، شراب میں لگایا، ہیروئن میں لگایا، چرس میں لگایا، فیون میں لگایا. خود وہ دوائی بھیجتے ہیں، خود فیکٹریاں بناتے ہیں، ان میں جو تیار ہوتی ہے پھر تمہارے بچوں کو مارتے ہیں. فیکٹریاں انہوں نے بنوائی ہیں، وہ کیمیکل وہ بھیجتے ہیں. اور ہماری قوم کا یہ حالم ہے کہ آج تک ہم ایک بگسی کولا بھی نہیں بنا سکتے. اس کا پاؤڈر بھی ہمیں تو یہودی بھیجتا ہے. پانی ہمارے ملک کا ہوتا ہے، وہ بھی کہہ دیتے ہیں یار پانی تمہارا گندا ہے، صاف نہیں، فلٹر کرو پہلے. یہ ہیں ہم مسلمان. تو اس لیے اب جناب سوچیں کہ جب میرے محبوب کو اللہ نے عزت دی، شان دی، دعا کرو اللہ اسلام کو پھر عزت دے. اور میں تو ایک طالب العلم ہوں، میں کیا اور میری نصاب کیا، لیکن اللہ کے کعبے میں ایک بات لکھ کے رکھ لیں کہ وہ وقت قریب ہے جب اسلام غالب آئے گا. یہ ایسے نہیں لڑ رہے کافر، ان کو تو پتا ہے مسلمان سوئی بھی نہیں بنا سکتا، تو ہمیں کیوں مار رہے ہیں؟ ان کو پتا ہے بھی ہم تو کھانے پینے سے فارغ نہیں، زیادہ پیسے آ جائیں شادیاں کر لو، تو ہمیں کیوں مار رہے ہیں؟ ان کو پتا ہے، وہ پڑھ کے بیٹھے ہیں، وہ مطالعہ کر کے بیٹھے ہیں، وہ ساری ہسٹری نچوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہاں وقت آ رہا ہے، اسلام غالب آئے گا. ان کے غالب آنے سے پہلے جتنے مار سکتے ہو مار لو، آنا تو انہوں نے غالب ہے. ان کا حال اب ایسے ہے کہ بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے. اب ان کے خاموش ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے. اسلام غالب آئے گا، اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام کو عزت ملے گی. میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم سر بلند ہو، بس مومن بن جاؤ. اب دیکھیں نا جی، اب مثلاً آپ کا حج ہے، اب حج کو وہ کیا کریں بیچارے، انہوں نے ایک ایسا طریقہ اختیار کر دیا کہ چلو جو حاجی سود نہ کھائے اللہ بچائے. لیکن جب آپ حج کا داخلہ کرتے ہیں کتنا عرصہ پہلے پیسے داخل کرتے ہیں؟ ہاں جی، تقریباً 6 مہینے. ٹھیک ہے، ایک حاجی کا داخلہ کتنا ہوتا ہے؟ 1.25 لاکھ. 1,25,000، 1,20,000 سے وہ سمجھ لو. 1,20,000 کو 1,47,000 سے ضرب کر دے دیں، کتنا پیسہ بنے گا؟ 6 مہینے کا سود کتنا ہوگا؟ تو نہ لو، سود تو آئے گا. میرا ایمان ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے،
مجھے کوئی کہہ دے یہ چاند نہیں ہے، یہ کوئی لیمپ جل رہا ہے، یہ تو شاید میں مان لوں، لیکن میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آئے گا سود نہیں کھائیں گے لیکن دھواں ان کو بھی پہنچے گا۔ نہ قرآن نہیں کہتا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، اچھے کاموں میں تعاون کرو، برائی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ تو تم نے 6 مہینے تعاون نہیں کیا بینکوں سے، اربوں روپے ان کو دے دیے۔ دیکھو نا حج پڑھنے سے پہلے ہم سے کیسا کام لیا گیا ماشاءاللہ، اور پھر ماشاءاللہ وہ چونکہ ہم نے ان کو پیسے دیے تھے وہ بھی ہمیں ہدیہ دیں گے، ہمارے گلے میں انشاءاللہ ایک پانی کی بوتل تھرماس ڈالیں گے، اوپر بینک کا نام لکھیں گے، برتن حرام زمزم پاک ماشاءاللہ۔ ہاں جی لبیک، ادھر بینک کا اشتہار بھی لگا ہوا ہے، یہ بھلائی اور اچھائی کا تعاون کر رہے ہو یا برائی کو پھیلا رہے ہو؟ ایسا غور ہی نہیں ہے، حاجی کو مفت مال ملے کہتے ہیں مولوی نہیں چھوڑتا، تو حاجی کہاں چھوڑے گا؟ مثال مشہور ہے نا، کہتے ہیں کہ مفت کا مال ہو تو مولوی اور قاضی نہیں چھوڑتے، تو حاجی کہاں چھوڑے؟ احرام باندھا ہوا ہے، ایک رومال جو ملتا ہے نا کھانے کے ساتھ پرفیوم ٹیشو، وہ بھی حاجی نہیں چھوڑتا، اس کا بھی رگڑا لگاتا ہے، چاہے دم پڑ جائے 300 ریال کی، چھوڑتا نہیں، مفت ملا ہوا ہے۔ وہ تم احرام میں بیٹھے ہو، خوشبو والا ٹیشو استعمال کر رہے ہو، تم میں تو دم پڑ گئی خدا کے بندے 300 ریال کی۔ کبھی حاجی کو توفیق ہوئی ہے کہ اپنے ملک پہ کہہ دے کہ اللہ کے بندے تمہارا بھی فائدہ ہے یہ رومال نہ رکھو، تمہارا بھی فائدہ ہے کہ تم حمام میں آفٹر شیو لوشن نہ رکھو، کوئی حاجی غلطی سے ہاتھوں پہ ڈال لے گا، اس غریب کا تو دم پڑ گئی، لیکن ہمیں ہم پر حج کرنا ہے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی محبت کا کوئی کروڑواں حصہ نصیب فرمائے۔ ہم گندے ضرور ہیں لیکن امت تو ہیں، ہم گندے ضرور ہیں لیکن اللہ تیرے بندے تو ہیں، تو کتوں پہ بھی تو رحم کرتا ہے نا، خنزیروں پہ بھی تو رحم کرتا ہے، ان کو بھی تو خوراک پہنچاتا ہے نا جنگل میں۔ اب جیسے ہیں تیرے بندے ہیں، تیرے دروازے پہ آئے ہیں، ہمیں خالی لوٹائے گا تو تیری شان کرم کا گرا ہے، ورنہ ہم تو ہیں گندے، ہمیں تو اعتراف ہے اپنی برائی کا، لیکن اب بلا لیا ہے تو خالی دامن نہ بھیجنا، رحمتوں سے سب کی، لیکن اب بلا لیا ہے تو خالی دامن نہ بھیجنا، رحمتوں سے سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مشکلیں حل کر دے۔ یا اللہ جو زلزلے میں ہیں، جو سردیوں کی لپیٹ میں ہیں، جن بچیوں نے کبھی سورج کی پر بھی نظر نہیں ڈالی تھی یا سڑکوں پہ پڑی ہیں، ان کی جان مال کی حفاظت کر، اللہ ان پہ رحم فرما، رحم فرما، تیرے دروازے پہ رحم کے درخواست کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کو جہنم نہ بنا جنت بنا دے، ہماری بیٹیوں کو مولا پھر وہ بی بی فاطمہ والا حیا نصیب فرما، عائشہ والا علم نصیب فرما، بی بی زینب اور بی بی سودا اور بی بی میمونہ والی عزت نصیب فرما، میرا مولا ان کو فلم کے ایکٹریس نہ بنا، بے حیا نہ بنا، ان کو بازاریں پھرنے والی نہ بنا، آوارہ نہ بنا، اس کی اپنے ماں باپ کی عزت کو برباد کرنے والی نہ بنا، اس کے دل و دماغ میں اگر کلمہ تو نے ڈالا ہے تو پھر فاطمہ کا حیا بھی ڈال دے۔ تو اب جب حضور مدینے میں آ گئے، اسلام پھیل گیا، غلبہ آ گیا، اور جب حضور آ گئے سب کے چراغ بجھ گئے۔ جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر چراغ کام دیتے ہیں، جب میرے محبوب آ گئے تو سب کے جناب چراغ بجھ گئے۔ اب کعب بن الاشرف بھی ٹھس ہو کے رہ گیا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو مدینے کا سردار بن رہا تھا، ان کی سرداری بھی گہن لگ گئی، تو انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا مسلمان بن جاؤ اور اندر داخل ہو کے اسلام کو کاٹو،
یہی آج بھی ہو رہا ہے. وہ مسلمانوں کے لبادے اوڑھ لیتے ہیں یا ان مسلمانوں کو جو غربت کی چکی میں پس رہے ہیں ان کو خرید لیتے ہیں. ان بچوں کی تلاش کرتے ہیں کہ جن کے پاس ماشاءاللہ ایم اے کی ڈگریاں ہیں، جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، جنہوں نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے، جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، نوکری نہیں ملتی، جوتے چٹ کھا رہے ہیں، ان کو تلاش کرتے ہیں. یار چھوڑو، کب تک جوتے چٹ کھاؤ گے؟ ہم سے پیسے لو، ایک جگہ جاؤ، بم رکھو، بس ایک رات میں تمہیں کروڑپتی بنا دیتے ہیں. اور دشمن اتنا دانا ہے. اچھا کسی مولوی کو پکڑ لیں گے، بڑا جو دیکھیں گے بڑا پکا نوازی، اس کو دیکھیں اسلام کا خلاف ہو رہا ہے، دین نہیں ہے، قرآن نہیں ہے. دیکھو بابا قرآن کا قانون نہیں ہے، قرآن کا قانون اس کا پھر بھائی ان کو مارو. مارو گے شہید ہو جاؤ گے، کمال ہو جائے گا تمہارا. ان کو اس طرح خریدتے ہیں، غریب کی غربت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جوان کی جوانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مولوی کی مولویت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور سب کو خرید کر کے اپنے کام میں لگاتے ہیں. اور ہم خوش ہیں کہ ہم دین کے لیے لڑ رہے ہیں. اس سے کبھی دین بڑھا ہے؟ لڑنے سے بھی کبھی کوئی مسئلہ حل ہوا ہے؟ تو اس لیے جب اب یہودیوں نے کیا کیا، مسلمان ہو گئے، حضور کی خدمت میں آتے، نمازیں پڑھتے، بیٹھتے، بڑے جناب آگے پیچھے دائیں بائیں، ہم غلام، ہم تو جناب بالکل آپ کے عاشق ہیں. اسی زمانے میں ایک واقعہ پیش آ گیا کہ ایک بشر نامی منافق تھا، ظاہراً مسلمان. اس کا جھگڑا تھا ایک کافر سے. اچھا اب اللہ کی شان دیکھیں کہ کافر کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھئی ایسا کرو. تو مسلمانوں نے کہا، انہوں نے کہا پھر تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں، حضور محمد مصطفیٰ کی خدمت میں جھگڑا لے جاتے ہیں، فیصلہ کروا دیتے ہیں. وہ جو مسلمان ہے، ظاہر مسلمان اندر اس کو تو پتا تھا کہ میں نہ حق پہ ہوں، کافر یہودی حق پہ ہے، اور محمد مصطفیٰ تو حق والے کو حق دلا دیں گے. وہ کہ نہیں حضور کے پاس نہیں جاتے، بڑے مصروف ہیں اور بڑے کام ہیں. وہ تمہارا سردار ہے نا کعب ابن الاشرف، یہودیوں کا سردار، اس کے پاس جاتے ہو. کہ کمال کرتے ہو، تم مسلمانوں، میں تمہارے نبی کے پاس جاتا ہوں. لیکن اس کو پتا تھا منافق کو کہ بھی اللہ کا نبی تو حق کریں گے، وہ تو غلط فیصلہ فرما نہیں سکتے، اور حق اس کا ہے. تو اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات میں بیان فرمایا ہے کہ ان کا حال دیکھو. جب ان کو بلاؤ کہ آؤ اللہ کے نبی کے پاس تمہارا فیصلہ کرنے میں ہی پیچھے ہٹتے ہیں. ہاں اگر ان کو کچھ ملتا ہو تو پھر بھاگ کے آ جاتے ہیں، اگر ان کو دینا پڑے تو پھر یہ بھاگتے ہیں. وہ جی بس نہیں ٹھیک ہے، اور یہ قرآن چومنے کے لیے ہے، غلاف چڑھانے کے لیے ہے، لیکن بیٹیوں کو حصہ دینے کے لیے تو نہیں ہے نا مولوی صاحب، یہ تو مشکل مسئلہ ہے نا. قرآن کو ہم سینے سے لگائیں گے، دو جہانوں کا بادشاہ ہے. اس کو جناب تھیلیوں میں لپیٹ کے اونچے تاکچے میں رکھ دیں گے، کسی کا ہاتھ بھی نہ پہنچے. جب کہیں لڑکی کو حصہ دے دو، وہ جی ہمارے قبیلے کا رواج نہیں. وہ بابا اپنے گھر کے باہر ایک اچھا رشتہ مل رہا ہے، نہیں جی ہم تو برادری سے باہر شادی نہیں کرتے. اچھا بابا یہ اچھا آدمی ہے، تمہاری برادری کا ہے، جی یہ تو غریب ہے، ہم امیر لوگ ہیں، دولت والے، اس غریب کو دیں گے، بھوکے کو لڑکی دے دیں نا. کیا خیال ہے جب حضور نے حضرت علی کو لڑکی دی ہے تو کیا تھا حضرت علی کے پاس؟ 2 اونٹنیاں تھیں، وہ بھی حضرت حمزہ نے ذبح کر دی. 2 اونٹنیاں حضرت علی نے رکھی تھی کہ میں باہر سے سب لکڑیاں لے کے بیچوں گا، پیسے اکٹھے کروں گا تو بی بی فاطمہ کی شادی پہ خرچ کروں گا. حضرت حمزہ جو آئے اس کو کباب بنا کے کھلا دیے سب کو. اسی لیے باقاعدہ واقع آتا ہے کہ حضرت علی بڑے غمگین بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. حضرت عثمان گزرے، سلام کیا، فرمایا علی خیر تو ہے، کیوں اداس بیٹھے ہو؟ اس نے کہا کیا پوچھتے ہو، بی بی فاطمہ سے شادی کا دن قریب آ رہے ہیں، اور میں نے شادی کے لیے اونٹنی اب تیار کی تھی، حضرت حمزہ نے ذبح کر ڈالی. اب میرے پاس ہے کچھ نہیں، آخر نبی کی بیٹی ہے.
حضرت عثمان نے کہا علی غم کیوں کرتے ہو؟ تمہیں غم کرنے کا کیا فکر ہو؟ شادی علی کی ہوگی، دولت عثمان کی ہوگی، کیوں غم کرتے؟ لیکن حضور نے تو کچھ مطالبہ نہیں کیا. حضور باغ نے تو کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ گھر بناؤ، فلیٹ بناؤ، سجاؤ اور 5 اسٹار ہوٹل میں کھانے کا انتظام کرو. یہ تو آج کا حاجی کرتا ہے نا ماشاءاللہ. حاجی 20 پڑے ہوئے ہوں گے، شادی 5 اسٹار ہوٹل میں کرے گا. اور وہاں جو گیدرنگ ہوگی دیکھ کے شیطان شرما کے بھاگ جائے. میں نے 1-2 شادیوں میں شرکت کی، میں نے تو توبہ کر دی. ابھی انشاءاللہ آئندہ نہیں آؤں گا. بھاگ تو اس وقت بھی میں گیا بہانہ شانہ بنا کے، لیکن بہرحال جو حشر تھا، جس عالم میں میری بیٹیاں بہنیں کھڑی تھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے خیال میں ہالی ووڈ میں بھی ایسی پرستان کی پریڈ نہیں ہوتی ہوگی. اور ماشاءاللہ کس کی بیگم ہے، داڑھی اتنی بڑی ہے، حج 15 کیے ہوئے ماشاءاللہ. یہاں حاجی صاحب آئے ہوئے ہیں، پیچھے بیگم صاحب ہے، اس کی سلوار قمیص لون کی ہے، ململ کی ماشاءاللہ. حج پہ آئے ہوئے ماشاءاللہ. او یار اللہ کے گھر اس کے بجائے نہ آؤ نا، وہ زیادہ بہتر. تمہارے بجائے کعبہ اداس نہیں ہوگا، فکر نہ کرو. اللہ کا گھر آباد رہے گا. ہم سارے بھی مر جائیں نا، فرشتے تو نہیں کم ہوتے. حضرت آدم علیہ السلام طواف کرنے لگے نا، دل میں ذرا خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ میں پہلے. اللہ نے فرمایا جبریل اس کو کہو تیرے پیدا ہونے سے تو 2000 سال پہلے کعبہ بن چکا ہے، اس کا طواف ہو رہا ہے، تم کس بات کی فخر کر رہے ہو؟ آج اگر ہم نہیں آئیں گے نا حاجی صاحب، کعبہ آباد رہے گا، کوئی غم نہ کرو. یہ تو شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں بلایا ہے. کہہ دو الحمدللہ کہ ہم جیسے برے ہیں لیکن مالک نے پھر دروازے پہ بلا دیا. تو اب اس کے بلاوے کا حیا کرو اور لاز رکھو. اللہ تمہیں بھی اور مجھے بھی توفیق دے. اللہ اکبر. سوال بھی آپ کے ماشاءاللہ کافی اکٹھے ہو جاتے ہیں. 2 کام اللہ توفیق دے. بس ہر دفعہ یہ مسئلہ ہو چکا ہے، یا تم سمجھتے نہیں یا پوچھنے والے نئے ہیں کہ جن لوگوں نے رمضان شریف کے بعد عمرہ نہیں کیا ان کا حج مفرد ہے. جنہوں نے عمرہ کیا تمتع ہے. بات ختم. آدمی معذور ہے، حج نہیں کر سکتا تو بدل کر آئے. کہتا ہے جی کہ میں نے عمرہ کیا لیکن صفا مروا نہیں دوڑا، دم پڑ گئی. ایک لڑکی کا نام تجویز کر دیں. بڑی لڑکی کا نام فاطمہ ہے، تو حضور کی دوسری بیٹی کا نام رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، زینب ہے، کوئی رکھ لو. ہمیں تو یہ مولوی والے نام آتے ہیں نا. آدمی نے گھر سے 2 چادریں باندھ لی، حرم میں آ گیا، جمعہ کا دن تھا، نماز پڑھی، ارادہ تھا کہ عمرہ کروں گا لیکن گرمی زیادہ تھی بس نہیں کیا. چادریں کوئی بات نہیں، ابھی جب نیت نہیں کی تو چادریں ہیں، وہ عمرہ تو ہے نہیں نا. وہ تب نہیں کھول سکتا جب چادریں باندھ کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے لبیک پڑھ لے، اب عمرہ پورا کرے. ابھی تو وہ گیا ہی نہیں تھی، اسے نیت ہی نہیں. عائشہ سے عمرہ کرنا صحیح ہے تو مسجد بنی ہوئی ہے. صحیح نہ ہوتا تو یہاں تو اسلام کی حکومت ہے، رہنے دیتے. یہاں تو قرآن و سنت کا راج ہے الحمدللہ. اگر میں شافعی مسلک کا آدمی ہوں، اگر مجھ پہ دم پڑ جائے، دم تو آپ کو حدود حرم میں دینا ہوگا. باقی جو قربانی آپ ہمیشہ اپنے ملک میں کرتے تھے وہ اگر انڈیا میں کر دیں، پاکستان میں کر دیں، وہ تو ہو سکتی ہے. لیکن اگر دم پڑ جائے یا حج کی بکری ہو تو وہ حد حرم میں دینی ہوگی. اگر ایک آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک جگہ نہ بیٹھے، طواف کرتا رہے، کوئی حرج نہیں. مقصد ہے مسجد سے نہ نکلے، مسجد میں رہے اور دنیاوی بات نہ کرے. طواف کرے، قرآن پڑھے، درس سنے، بعد میں اشراق پڑھے، وہی عمرے کا ثواب ملتا ہے. کون سا پتھر ہے یہ؟ جنت کا پتھر ہے. باقی قسم مجھے آتی نہیں. کہتے جی کہ میں دل تو بہت کرتا ہے لیکن آنسو نہیں آتے. تو اس کے لیے میرے محبوب نے فرما دیا ہے کہ علم تبکو فتباکو. اگر آنسو نہ آئے تو رونے والی شکل بنا کے تو اللہ سے مانگو.
اور آنسو نہ آنے کی وجہ کیا ہے کہ دل سیاہ ہو گئے ہیں گناہوں سے. استغفار پڑھو، کثرت سے درود شریف پڑھو اور اپنی موت کو اور قبر کو سامنے رکھو. انشاءاللہ چند دنوں میں حالت بدل جائے گی. زنگ چڑی ہوئی ہے، دیکھو نا، بڑی تیز چھری ہو، زنگ لگ جائے وہ بھی نہیں کاٹتی ہے. پتھر پہ لگا رہو، صاف کرا ہے، فرقاتے بننا شروع کر دے گی. پہلا حج ہے اور آپ نے رمضان کے بعد عمرہ نہیں کیا. حج افراد ہوگا آپ پر، حج کی بکری واجب نہیں. دینا چاہو لاکھ دفعہ دو. بیمار ہے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما. باقی جادو وادو کا مجھے تو پتہ نہیں لگتا بھائی، نہ میں جانتا ہوں نہ علاج جانتا ہوں. اس کو ہم 13 تاریخ تک رہ کر کنکریاں ماریں بالکل افضل ہے. اگر افضل ہے آپ 12 کو بھی رہیں، 13 کو بھی رہیں اور 13 کو کنکریاں مار کے ایک ہی دفعہ پھر مکے آئیں. اچھا آرام بھی رہے گا کہ رش نکل جائے گا، گاڑیوں میں نہیں پھنسے رہو گے، رات کو وہاں بھی سکون ہوگا، آرام سے بغیر تکلیف کے مکے آ جاؤ. لکھنے سے پہلے جو 786 لکھتے ہیں بالکل غلط ہے. اللہ کا نام لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 786 جو عدد ہے، تم اپنے نام کا عدد نکال کے کیوں نہیں لکھتے ہو؟ 420 کا خط 480 کے نام. صرف اللہ کے ناموں کو بگاڑنا ہے. کی 3 رکعت وتر نہ پڑھیں بہت بڑا گناہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، اس کی قضا بھی کرو اور توبہ بھی کرو. سنت ہے، نہیں پڑھے گا تو ثواب نہیں ہوگا. مکہ مینا جاتے سے پہلے احرام باندھ کے طواف کر کے صفا دوڑ لیں تو واپسی پہ طواف کریں گے، صفا نہیں دوڑیں گے. لیکن یہ اجازت ہے، جو بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، عورتیں ہیں، یہ تھوڑا کہ ہر آدمی شروع کر دے. جان چھڑانے آئے ہو، حج کرنے آئے ہو. ظہر ہو یا عصر ہو یا فجر، حنفی مسلک میں مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے. اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ظہر عصر میں تو پڑھے، فجر مغرب عشاء میں نہ پڑھے کہ امام پڑھ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے. اللہ سب کی نمازیں قبول کرے. کہتے ہیں جی کہ اگر ایک آدمی نے 4 شادیاں کر لیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، ہمارے لیے بھی دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوتی ہوگی. تو اب ایک بیوی مر گئی تو اب اور کیا کرے؟ ایک اور کر لے تو وہ 4 ہی رہیں گی نا. 5 کیسے ہو گئی؟ ایک تو مر گئی. کہتے ہیں نکاح 5واں ہو جائے گا نا. اللہ کے بندے جب مر گئی تو سیٹ خالی ہو گئی. اگر آدمی نوکری کرنے کے لیے آتا ہے اور اس کو اللہ حج کا موقع دے دیتے ہیں، وہ حج کر دیتا ہے تو فرض ادا ہو جائے گا انشاءاللہ، بالکل ہو جائے گا. اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور وضو ٹوٹ جائے تو بالکل نماز چھوڑ دے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے ناک پکڑ کے باہر نکل جائے تاکہ لوگ سمجھے نقشیر آئی ہے، یہ نہ سمجھے بیچارے کی ہوا خارج ہوئی ہے، تاکہ ایک بھرم بھی رہ جائے نا. اسلام تو عزت رکھتا ہے نا ہماری. اگر ایک مسجد ہے جہاں ہم 5 نمازیں الحمدللہ پڑھتے ہیں تو جب داخل ہوں تحیت المسجد پڑھیں، بالکل ثواب ہے. لیکن نہ پڑھو تو گناہ بھی نہیں. اپنے مسلمان بھائی پہ گولی نہیں چلا سکتا، میں تو نہیں مانتا. جو چلاتا ہے اللہ جانے وہ کون سا مسلمان ہے. بہرحال کہتے ہیں حج عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے میں نے اور میرے پاؤں پہ ریڑھی لگی، زخمی ہو گیا، کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا احرام میں. جیسے آپ اپنا حج کیا تھا، حج بدل کرنا چاہتے ہو تو ہر کام میں اسی کی دل میں نیت رکھو، یا اللہ میں اس کی طرف سے حج کر رہا ہوں. باقی وہی حج ہے جیسے تم نے اپنا کیا ہے. قانون فطرت، قانون قدرت ایک ہی بات ہے. نبی اور رسول میں فرق ہے. رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، نبی صاحب کتاب ہونا ضروری نہیں ہوتا. جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اور ہارون نبی ہیں تو کتاب وہی ہے تورات. ہارون بھی تورات پہ عمل کریں گے، الگ کتاب نہیں ہوگی. علیہم السلام. روضہ شریف میں جب حاضر ہوں دعا اللہ سے مانگے. آدمی جدے میں رہتا ہے، وہ بغیر احرام میں مکے آ گیا، پھر حج بھی کرنا ہے تو پھر اس کو حد حرم سے باہر جا کر تنعیم سے احرام باندھنا چاہیے. نے ٹیلی فون پر اپنی بیوی کو 2 طلاق دیا ہے، گواہ بھی موجود تھے، طلاق ہو گئی.
اب دوبارہ نکاح کرنا کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں. مرد ہو یا عورت ان کے لیے فرض ہے. اگر عورت ایام حیض میں ہے وہ طواف زیارت نہیں کر سکتی، گھر میں رہے، جب پاک ہو جائے طواف زیارت کرے، چاہے جتنا دن بھی لیٹ ہو جائے، اپنی سیٹ چھوڑنی پڑے چھوڑ دے، لیکن بغیر طواف زیارت کے نہ جائے ورنہ حج کامل نہیں ہوگا اور نہ اپنے خامن پہ حلال ہوگی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ابھی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوائیں لے لیں تاکہ ان دنوں میں اس کو حیض آئے ہی نہیں. حج کے دنوں میں جو پان سگریٹ پیتے ہیں پہلے ہی حرام ہے، احرام میں ڈبل حرام ہو گیا. مسجد الحرام میں اگر ہماری چپل گم ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ تھوڑا ہے کہ لوگوں کی چپل اٹھا لو. اچھا اگر تمہاری بیوی گم ہو جائے کیا مسئلہ ہے؟ ہاں جی، یہاں چپ کر گئے ہو، قیمتی چیز پہ چپ ہے، ہلکی چیز ہے تو خدا کے بندے کیوں کسی کی چپل اٹھاؤ؟ کیوں اپنا حج خراب کرو 2 روپے کی چپل کے لیے؟ تھیلی رکھو، تھیلی میں چپل رکھو، اپنے پاؤں میں رکھو، مجال ہے چوری ہو. بالکل کسی کی چیز استعمال نہ کرو. تم حاجی ہو، اپنے حج کو پاک صاف رکھو. میں پاکستان سے آیا ہوں، میرا احرام گم ہو گیا، جدہ ایئرپورٹ سے احرام بند کیا، پھر عمرہ کیا، ماشاءاللہ. بہرحال آپ تو گم نہیں ہوئے نا، دم پڑ گئی ہے. ایک بکری دم دے دو، آئندہ احرام مجال ہے کبھی گم ہو. 300 ریال کو جب 16 سے ضرب دے گا نا 4800 روپے بنتے ہیں. اس کو 10 سال بھی بھولیں گے. اللہ نے ایسے جرمانہ تھوڑا رکھا ہے، سیدھا کرنے کے لیے رکھا ہے نا. تمتع کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے افضل یہ ہے کہ جو عمرہ کر لیا وہ کافی ہے، طواف زیادہ کریں. لیکن اگر عمرہ کریں تو احناف کے نزدیک جائز ہے. ہر نماز سے پہلے یا بعد میں طواف ضروری ہے؟ بالکل نہیں. طواف نفلی عبادت ہے، جتنی اللہ ہمت دے کرو. اگر احرام باندھنے کے بعد شک ہو جائے کہ میرے احرام کی چادر میں پیشاب کے قطرے پڑے ہیں، دھو ڈالو، بس پاک کر لو. کیا مشکل ہے بھائی؟ اگر آدمی بلٹ ٹوٹ جائے، بیلٹ ٹوٹ جائے تو گانٹھ لگا سکتا ہے، احرام کو بالکل لگا سکتا ہے، کوئی منع نہیں. مولانا ابو العلا مودودی صاحب جو تھے وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے. تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی ہے ان کے عقیدے پہ بحث کرنے کی؟ جو لوگ فوت ہو گئے دعا کرو اللہ مغفرت کرے، جو زندہ ہیں اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے کرے. غلطیاں کس میں نہیں ہوتی؟ بڑے بڑے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے علماء سے غلطیاں ہوتی ہیں. نماز اشراق 2 رکعت پڑھیں، اگر 4 پڑھیں تو جائز ہے. عمل اگر آدمی اچھے کام کرے تو عمر زیادہ ہوگی، عمر مقرر ہے، لیکن